چونکہ انہوں نے ہری پور کی بات کی ہے، میں لاہور کی بات کروں گا۔ لاہور میں بھی کوئی یعنی کوئی مختلف رویے نہیں اپنائے گئے۔ میاں اظہر صاحب کی جو نشست تھی، جو ان کی ناگہانی پوسیدگی ہوئی، موت سے جو وہ خالی ہوئی تھی نشست، اس پر انہی کے بھانجے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ جو حماد اظہر صاحب ہمارے پنجاب کے صدر بھی ہیں، وہ پارٹی کے جو ہے سابقہ وزیر بھی رہے ہیں، اور وہ ان کی ایک ایسی نشست تھی جس پر تمام لاہور کے عباسیوں کی ہمدردیاں جو ہیں انہی کے ساتھ تھی، اسی فیملی کے ساتھ تھی۔ میں نے خود جا کے دیکھا، اور وہ جیتی ہوئی 35,000 سے جیتی ہوئی نشست کو وہ جو ہے اسی طرح فضائیت کی نظر ہوا جس طرح سے ہری پور کی یہ بات کر رہے ہیں، وہاں بھی جیتی ہوئی کو انہوں نے شکست میں تبدیل کر دیا۔ صرف ہمارے ساتھ نہیں کیا، میرے اپنے ضلع ڈیرہ غازی خان کی نشست میں انہوں نے اپنے ہی اعلائی سیٹ پر، جس پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوست محمد خان کھڑے ہوئے تھے، وہاں وہ اویس لغاری کے امیدوار عبدالقادر لغاری کے جو ہے مقابلے میں وہ بھی 65,000 سے جیتی ہوئی سیٹ کو انہوں نے خیر سے نواز لیگ کو وہ دین میں کی، کیونکہ اویس لغاری کو دینا مقصود تھا۔ اور اب یہ جانے کیا کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نواز، وہ تو خیر نواز شریف کا آپ نے بیانیہ سن ہی لیا ہے۔ وہ اب اپنا جو ہے وہ سوتے ہوئے یکدم جاگ اٹھے ہیں، اور انہوں نے پھر چھکا مارا، باؤنڈری ماری ہے، لیکن اس میں وہ مقصد یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جان چھڑوا لی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے۔ اور نواز شریف صاحب کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ جب یہ مصیبت میں ہوتے ہیں یہ آپ کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب یہ اس سے نکلتے ہیں تو پھر ان کا ہاتھ آپ کی گردن کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر آپ کو یہ لٹکاتے ہیں۔ یہ چونکہ پیپلز پارٹی میں بہت عرصہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے مئی 2006 میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے یہ پاؤں پڑ کے انہوں نے میثاق جمہوریت جو ہے وہاں منضبط کیا تھا، اور اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آئیں گے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کو الیکٹورل پروسیس میں جمہوریت میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ان کی پرائم شکیں تھیں، اور ایک دوسرے سے معافیاں مانگ کر کی تھی۔ لیکن پھر جب باری آئی تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر انہوں نے پہلے ووٹ کو عزت دو کیا نعرہ لگا کے یہاں سے لے کر وہاں تک جو ہے جلوس نکالے، اور پھر ووٹ کو عزت دو باجوے نے جب لندن میں جب اسے ایکسٹینشن کی ضرورت تھی تو اسی باجوہ صاحب کی انہوں نے محنت کر کے اور ان کے ساتھ ڈیل کر کے انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ اسی طرح جو ہے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالو، اسی طرح جو ہے جس طرح مجھے پابا سلاسل کیا ہے عمران خان کو اندر کرو، اسی طرح مجھے واپس لے کے جاؤ۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ریڈ وارنٹ جس کے نکلے ہوئے ہیں، جو مفرور ہے عدالتی سزا یافتہ ہے، اس کو امبیسڈر نے پاکستان کے امبیسڈر نے لندن میں وہاں سے ماشاءاللہ جہاز پہ بٹھا کے ریڈ کارپٹ دیا، اور پہلی مرتبہ ہے کہ ہائی کورٹ سے بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے وہاں ایئرپورٹ پر جو ہے اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر، اور موصوف کو تاج پہنا کر لایا جاتا ہے، اور سارے ایک ایک کر کے کیسز اپیلیں جو ہے منظور کر کے ان کو بری کر کے اور ان کو دیا جاتا ہے۔ اور اسی کا تسلسل ہے کہ 2 دن پہلے جو ریٹائر ہو گیا تھا، یعنی 23 نومبر 2002 کو جو ریٹائر ہو گیا تھا، اس کو کس قانون کے تحت ایکسٹینشن دے کے کہا گیا کہ تم چارج نہیں چھوڑو گے، یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی ہے، اور پھر 27 نومبر کو 2002 کو آرمی چیف بنا دیا گیا 3 سال کے لیے۔ 3 سال کا آرڈیننس ختم ہو گیا ہے، آج 27 نومبر کو ختم ہو گیا ہے، کوئی نیا نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لیکن باہر کا بادشاہت ہے، اس ملک میں جو بھی چاہیں وہ قانون کو کریں یا آئین کو کریں، ان کی باندھی اور لانڈی متصور کی جا رہی ہے۔ 26ویں ترمیم میں عدالت کو منہدم کر دیا گیا ایک پلر آف ریاست سرکار کو، اور 27ویں ترمیم پر ان پر بالکل جنازہ پڑھ کے قل هو اللہ احد پڑھ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے عدلیہ کو بھی انہوں نے غلامی میں لے لیا، اور اب انہوں نے بھرتی کر کے یہ جو بائی الیکشنز میں آج انہوں نے جو ہے حلف دلائے ہیں، جس پر ہم نے کہا ہے کہ یہ نامنظور، یہ جعلی مینڈیٹ والے گھس بیٹھی ہیں، اس کے جو پہلے سے 8 فروری 2024 والے کام کیا کم تھے کہ اب یہ انہوں نے بھی یہ بھی لے کے آ گئے ہیں۔
اور اس لیے اب 28ویں ترمیم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد پیپلز پارٹی کہاں ٹھہرتی ہے، اور پھر ان کا جو ہے یہ ان کی جو بیڈ لاک آف کنوینئنس ہے، ان کا اتحاد جو چل رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور MQM کا اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا، یہ کہاں بکھرتا ہے یہ بھی سارے دیکھیں گے ہم تماشا. بہرکیف جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان عوام کی 25 کروڑ عوام کی آواز بن کے انشاءاللہ گونجتی رہے گی، اور ہم 25 کروڑ عوام کو جس طرح عمران خان نے وہاں اعلان کیا ہے ہم ان کو آزادی دلا کے رہیں گے. ایک اور بات آپ کو لاہور کی بتا دوں کہ یہ بادشاہت جو انہوں نے کی ہے وہاں اس قدر داتا دربار کے باہر انہوں نے جو گرائی ہیں دکانیں اور جو گھر گرائے ہیں، اس میں ہزاروں کی تعداد میں پرند اور چرند یعنی پیٹس جو تھیں وہ اور برڈ جو تھیں ہزاروں کی تعداد میں زندہ دفن کر کے ان کو جس طرح مار دیا ہے، اور جو ایک آدھی بلی یا ایک آدھا کوئی نکل کے جس طرح سے قسم پرسی کے عالم میں وہ چلایا چیخا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے انسان جانور بھی نہیں چھوڑے ہیں، اور یہ فسطائیت کی انتہا ہے. اور لاہور والے اگر آپ دیکھیں تو اس قدر وہ جو ہے تپے پڑے ہیں اس بات سے کہ انہوں نے تو جانور بھی اور وہ بھی زندہ درگور کر کے ان کو مارا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، کانپ جاتی ہے جب اس کا آواز جب اس کی سنتے ہیں. اور جو خوبصورت پرندے تھے اور جو چڑیاں تھیں اور جو فاختائیں تھیں اور جو کبوتر تھے، دنیا جہان کے جو پرندے تھے، وہ سارے کے سارے دفن انہوں نے بل ڈوز کر کے رات کو شب خون مار کے انہوں نے ساروں کو جو ہے زمین بوس کر کے ان کو مار دیا. اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ کوئی قانون گرفت میں نہیں آتا ہے. اور وہاں جبلت لے کر جو چیف منسٹر صاحبہ بہت زیادہ بانگ دہل کہتی ہیں، ان کو شرم آنا چاہیے. آپ ایک عورت ہو، آپ ایک ماں ہو، آپ ایک نانی ہو، آپ ایک دادی ہو. آپ بتائیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ کس طریقے سے ان کو پیار کرتے ہیں. ان پیٹس کو آپ نے دفن کر کے منہدم کر دیا ہے. قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نہ آپ نے ان کو موقع دیا کہ یہاں سے ہٹا لیں، نہ آپ نے پنجروں میں ان کو ہٹانے دیا. آخر وہ بھی جو ہے سانس لینے والی اس دنیا کی مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو خود 7 آیات جو ہے وہ پرندوں کے نام پر جو ہے قرآن شریف میں 7 پارے جو ہیں وہ ان جانوروں کے نام سے منسوب کیے ہوئے ہیں. تو ان کی جو ہے سانس اور ان کا جان لینا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک ایسی آہ لگے گی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ فسطائیت ختم ہوگی.